बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ममनूआ फ़ंडिंग का केस बच गया है। और फ़ॉरेन फ़ंडिंग वो केस था जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता था कि इमरान खान पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है और जो बैन किया जा सकता है PTI को। फ़ॉरेन फ़ंडिंग कैसे ख़त्म हुआ और उसकी जगह ममनूआ फ़ंडिंग ने कैसे ली, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि ममनूआ फ़ंडिंग के हवाले से जो अनवर मंसूर ख़ान साहब हैं, जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़े अहम आर्गूमेंट्स किए हैं और मुस्तरद किया है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो कल एक बड़ा रिलीफ मिला था और हम किसी भी व्लॉग में नहीं बात कर सके थे, लेकिन बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से पुलिस को रोक दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि रात इमरान खान का जो जलसा था और ये अटक की तारीख़ में एक बहुत बड़ा जलसा था, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इतनी बड़ी गैदरिंग ये बताती है कि इंसान अब इसमें अलग नहीं कर सकता कि मियाँ वाली का जलसा बड़ा था, जहलम का बड़ा था, या आज अटक का जलसा बड़ा था। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे। चंद दिन पहले मरीम नवाज़ का भी वहाँ पर जलसा हुआ था, वो भी आपने देखा था, और इमरान खान का जलसा भी आपने देखा है, जिस बात का सबूत है कि बयानिया इमरान खान का ही है इस वक्त पाकिस्तान में, और अवाम इमरान खान ही की बात कर रही है, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे किसी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, चाहे कोई नहीं सुनना चाहता, ये अलग बात है, लेकिन कौम के सामने बयानिया ना किसी अदालत का, ना किसी इदारे का, ना किसी सियासी रहनुमा का, ना किसी मीडिया चैनल का, किसी की भी बात नहीं है। और बात है तो सिर्फ़ इस इम्पोर्टेड हुकूमत और बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़ इमरान खान का जो बयानिया है, कौम सारी, एक आम आदमी से, एक रेहड़ी वाले से लेके एक बिज़नेसमैन तक, सारे के सारे उस मामले को और उस बयानियों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और इमरान खान का साथ देने को भी तैयार हैं। अटक में जलसे आम से इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा है कि हम आज़ाद कौम बनकर रहेंगे या ग़ुलामी करेंगे, फ़ैसला हमने करना है, किसी सूरत हम इन चोरों की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है, हमारे मुल्क के लिए फ़ैसला कुन वक्त आ चुका है, बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। अंग्रेज़ों की जंगें लड़ना पड़ी, यहाँ से लोग जाकर दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हुए। PTI चेयरमैन ने कहा कि हुक्म आया, हमारी जंग में शामिल ना हुए तो मुल्क तबाह कर देंगे। उस वक्त जो मुल्क का सरबराह था, उसने अपने लोगों को दिफा नहीं किया। उस जंग में पाकिस्तान का $100 अरब से ज़ायद ख़र्चा हुआ। उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने थोड़ी सी कोशिश की कि हमारी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बने, हमें हुक्म मिलते थे, हम आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी नहीं बनाते थे। वादा किया था कि ना ख़ुद किसी के सामने झुकूँगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूँगा। साबिक़ वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ ज़रदारी है। इन 3 स्टूजेस ने मिलकर यहाँ साजिश की, अमरीकियों भी इनके साथ साजिश में मिल गए, अमेरिका वाले भी, और हमारे लोगों को अमरीकी सफारत खाने में बुलाया गया। कौन सा इतना बड़ा मसला था जो इन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई? इमरान खान ने कहा, हमने मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकाल लिया था, हमें 20 अरब रुपए खसारे में मुल्क मिला था, हमने मुल्क को खड़ा किया, इंडस्ट्री ठीक की, किसानों की मदद की, तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, रिकॉर्ड बरामदात थी, सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। फिर क्या तकलीफ़ थी कि इन्होंने हमें हटा के उन लोगों को लाए हैं जिनसे मुल्क संभाला ही नहीं जा रहा, और अल्लाह माफ़ करे मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हम मईशत को बेहतर करने की पोजीशन में आ गए थे तो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी गई थी। जो लोग उस साजिश को रोक सकते थे उन्हें सारी सूरत हाल का बताया कि अगर साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा, लेकिन वक्त जो था वो ज़ाय कर बैठे और उस वक्त उन्होंने साजिश को ना रोका, जिसके बाद अब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। और अब भी अगर हमने होश के नाखून न लिए और जल्द अज जल्द हमने इलेक्शन अनाउंस न किया, तारीख़ ना अनाउंस की, तो मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग नहीं इस हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहते और अमेरिका की ग़ुलामी अवाम नहीं कबूल करना चाहती।
دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بیسیکلی درخواست دائر کی گئی تھی سابق ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، اور قاسم سوری نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ملک بھر میں ہر آئے روز مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، ایک ہی وقوعے کی ایک سے زائد FIRs ہو رہی ہیں جو کہ ویسے ہی غیر قانونی ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر توہین مذہب کے مقدمات درج کرنے سے پولیس کو روکتے ہوئے کہا کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے PTI رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے مسجد نبوی واقعے پر پارٹی قیادت کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت درج FIRs کو غیر قانونی قرار دینے کی دائر درخواست پر سماعت کی۔ گزشتہ مہینے کا یہ واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف اور یہ سارے لوگ وہاں پر گئے تھے، وہاں پر نعرے لگائے گئے اور ان نعرے لگانے کے بعد ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ دوران سماعت اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ اپنے فائدے کے لیے مقدمات کا اندراج اپنے نفس کی توہین ہے اور یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں صبر اور استحکام کا ماحول قائم کرے، اور اگر صبر قائم نہیں ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی جو کہ غلط عمل ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں درج مقدمات کا جواز نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ مذہبی جذبات کے احترام ہے، مگر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ سیال کوٹ میں سری لنکا کے شہری کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کرنے اور مشعل خان واقعے کی مثال دیتے انہوں نے کہا کہ ریاست نے ایسے کام کیے ہوں یا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کی نگرانی کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کو چاہیے تمام سیاسی قیادت کو بٹھائے اور پالیسی بنائے کہ مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے کہا کہ مقدمات پہلے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جانے چاہیے تھے، یہ حکومت کا عزم ہونا چاہیے تھا کہ کبھی بھی مذہبی کارڈ استعمال نہ کیا جائے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فواد چودھری کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، جس پر جو فواد چودھری نے کہا کہ توہین مذہب کے مقدمات سیاسی مخالفین کے خلاف پہلی دفعہ ہی بنے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ایسی درخواستیں عام شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فواد چودھری نے سوال کیا کہ کیا وہ جذبات سے انتہائی اتنے مغلوب تھے کہ سب نے ایک ہی درخواست دائر کی؟ اس معاملے سے متعلق قانون بہت واضح ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے پر آئین بھی واضح ہے، سیاست کے کچھ اصول ہونے چاہیے اور مذہب کا کبھی بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پولیس کو یہ حکم دیا کہ وہ عدالت کو سابقہ مقدمات کی درستگی کے حوالے سے قائل کرے، اور اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا، اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بھی FIA نے بھی کہا کہ اس حوالے سے ہم نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا اور ہم ان ساری چیزوں کے حوالے سے بالکل کلیئر ہیں اور ہم نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ بہرحال عدالت نے پولیس کو روک دیا کہ وہ کوئی اور مقدمہ درج نہ کرے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کا جو ایک کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا، اپنے چینل وی لاگ کیا تھا، اور علی ظفر صاحب نے اس وقت بتایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فارن فنڈنگ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک جب ڈائریکٹ یا کسی ملک کی سرکاری کوئی آرگنائزیشن جب ڈائریکٹ آپ کے ملک میں فنڈنگ کرتی ہے وہ فارن فنڈنگ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو سکتا ہے، فارن فنڈنگ کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ہر وی لاگ میں آپ کو یہ بتاتا آیا تقریباً 1.5 سال سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ فارن فنڈنگ کا نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کا ہے۔ 2 دن پہلے اس کے اوپر جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انور منصور خان صاحب، انہوں نے بحث کی تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس کا ٹائٹل تبدیل کر کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ ایک بات میں واضح کر دوں بڑے وثوق سے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ختم ہو چکا ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر
کوئی اسپیسیفک پیمنٹ ہے یا کوئی ایک رقم ہے جو ممنوعہ فنڈ کے طور پر ہے تو میکسیمم وہ ضبط ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کے حوالے سے جو آبزرویشنز تھیں اس کو مسترد کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور خان صاحب نے اسکروٹنی کمیٹی کے آبزرویشنز کو حقائق کے برعکس قرار دیا اور کہا کہ کمیٹی نے رپورٹ حقائق کے بجائے اندازوں کی بنیاد پر تیار کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مستند دستاویزات کو بلا جواز مسترد کیا ہے۔ انور منصور خان کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے افراد کے ناموں سے ان کے غیر ملکی ہونے کا اندازہ لگایا، نام سے کیسے کسی کی شہریت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ انور منصور خان نے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی نے کمیٹی کو نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ دستاویزات دیں، تمام بینک اکاؤنٹس کی اصل تفصیلات جمع کرائیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے۔ اسٹیٹ بینک سے جو اکاؤنٹس کمیٹی نے منگوائے ان میں فنڈز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا مینڈیٹ 2013 تک کا تھا مگر بعد کے فنڈز کو بھی دو بار شمار کر لیا۔ 2018 سے قبل فنڈ دینے والوں کی نائکوپ نمبر ریکارڈ کرنا قانونی طور پر ضروری نہیں تھا۔ جس قانون کی بنیاد پر دستاویزات مسترد کیں اس کا فنڈنگ کے وقت وجود ہی نہیں تھا، وہ قانون 2017 میں آیا تھا۔ دوسری جانب درخواست گزار نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ جو اکبر اسبابر کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف نے اکاؤنٹس چھپائے اور غیر ملکی لوگوں نے فنڈنگ کی ہے۔ اب بعد ازاں الیکشن کمیشن نے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے اور بحث جاری ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مئی کے مہینے میں یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے یہ سامنے آ جائے گا اور فارن فنڈنگ کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا کیس ختم ہو چکا ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اور یہ ساری جماعتوں کا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جو 17-18 سیاسی جماعتیں ہیں سب کے خلاف۔ تو یہ اصل وہ معاملہ ہے اور وہ سب کے خلاف آئے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔